أقول وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ کی توفیق سے اس مختصر کورس میں محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ کورس کے موضوعات آپ کے سامنے ہیں۔ محرم الحرام کی اہمیت و فضیلت، جس کے اندر ہم ایک دو دن کے بعد داخل ہونے جا رہے ہیں، تو الحمدللہ ٹیم کی طرف سے بڑی مناسبت کے ساتھ اس کورس کو ترتیب دیا گیا اور اس کا دن ڈیسائیڈ کیا گیا کہ محرم میں داخل ہونے سے ایک دو دن پہلے ہمیں محرم کی اہمیت فضیلت معلوم ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس مہینے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو محرم الحرام کی اہمیت و فضیلت کے ضمن میں 4 موضوعات پڑھیں گے۔ سب سے پہلا موضوع ہوگا کہ محرم جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ نمبر 2، محرم ہجرت نبوی کی مناسبت سے یہ اسلام کا پہلا مہینہ مقرر کیا گیا۔ نمبر 3، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس کے روزے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اور نمبر 4 کہ محرم میں یوم عاشورہ ہے اور اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر ظلم سے نجات عطا کی تھی بنی اسرائیل کو۔ آیات کی روشنی میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح محرم الحرام کے بعض احکام و مسائل کو ہم پڑھیں گے، اور بعض احکام و مسائل سے یہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ محرم کو چند مخصوص واقعات جو کہ اسلامی تاریخ کے اندر ہوئے اس کے ساتھ جوڑنا کیسا ہے، اور یوم عاشورہ کے روزے کی مختلف صورتیں کون سی ہیں۔ جی تو پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، محرم الحرام کی اہمیت و فضیلت۔ تو 4 جو حرمت والے مہینے ہیں، محرم کا مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی جو اللہ کے ہاں مقرر ہے وہ 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ کب سے یہ مقرر ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ بڑا سیدھا دین ہے، بڑا ہی سچا اور صاف ستھرا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور سارے مل کر مشرکین سے، کفار سے لڑائی کرو۔ کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ سارے ایک ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑتے ہیں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ مل کر ان کے خلاف جہاد کرو، کوشش کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، یہ کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، اب سب سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ تو جواب کیا ہے جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر ہمیں بتا دیا کہ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں، اس سے پہلے اس چیز کو جان لیجئے۔ دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر یہ آ گیا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ کے ہاں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ پہلے اس چیز کو جانیے کہ روئے زمین پر جتنے بھی کیلنڈرز ہیں تمام کے اندر مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ آپ کے علم میں ہے، دیکھیں ہمارے ہجری مہینے بھی 12 ہیں، عیسوی مہینے جنوری فروری یہ بھی 12 ہیں،
ہمارے ہاں برے صغیر پاک و ہند میں جو موسم کے اعتبار سے کیلنڈر ہوتا ہے، جس اعتبار سے آج کل ہم ساون کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، یہ بھی 12 مہینے ہیں، تو چائنیز کے اندر یعنی ان کے ہاں جو مہینے ہیں وہ بھی 12 ہیں، یورپین کنٹریز کے اندر جو موسمی اعتبار سے مہینے ہیں وہ بھی 12 ہیں، مطلب روئے زمین پر مہینوں کی گنتی ہی 12 ہے، کیونکہ یہ اللہ نے مقرر کر دی۔ کب سے مقرر کی؟ جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اچھا، نہ صرف 12 مقرر کی بلکہ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب قرآن مجید میں یہ آ گیا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف جانا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث میں بتا دیا کہ یہ جو 12 مہینے حرمت والے ہیں نا، یہ جو 12 مہینے اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، فرمایا ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں۔ بولیے 3 مہینے لگاتار ہیں، کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور المحرم۔ کیا مطلب؟ مطلب ذوالقعدہ یہ 11واں مہینہ ہے، ذوالحجہ یہ 12واں مہینہ ہے، اور محرم یہ پہلا مہینہ ہے۔ تو دیکھیے 11، 12 اور پہلا، مطلب یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، ایک دوسرے کے بعد آنے والے ہیں۔ اور پھر چوتھا مہینہ کون سے حرمت والا؟ رجب مضر، یہ مضر قبیلے والے جس مہینے کی بڑی حرمت کرتے ہیں نا، رجب، یہ رجب کا مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، بعض اوقات کوئی حکم قرآن مجید میں انتہائی مختصر انداز میں ہوتا ہے اور اس کی تفصیل ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ کی یہ آیت ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو حدیث سے پتا چلا ان 4 مہینوں کے نام کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ بالکل ایسے ہی جیسے قرآن مجید میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ آپ دیکھیے کتنی نمازیں قائم کرنی ہیں، ان نمازوں کے نام کیا ہیں، کن کن اوقات میں پڑھنی ہے، کس نماز کی کتنی رکعات ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنی سجود ہیں، تسبیحات کون سی ہیں، یہ تمام معلومات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ہمارا دین مکمل ہوتا ہے قرآن مجید سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر ہم نے جان لیا کہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان حرمت والے مہینوں کے اندر ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اور ابھی بھی، مطلب ابھی ہم ذوالحجہ کے بالکل آخری ایام سے گزرے ہیں نا، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ نے فرما دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ باقی مہینوں میں ظلم کر سکتے ہیں؟ نہیں، ظلم کرنا تو یہاں اپنے آپ پر ظلم کرنے سے مراد یہ گناہ نہ کرو، اپنے نفس کو گناہوں کی طرف نہ لے جاؤ۔ تو کیا باقی مہینے میں جائز ہے؟ نہیں، باقی مہینوں میں بھی منع ہے، لیکن چونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں تو خاص کر ان مہینوں کے اندر منع آیا۔ بولے خاص کر ان مہینوں کے اندر منع آیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان مہینوں کے اندر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، باقی مہینوں میں بھی لیکن خاص کر ان مہینوں کے اندر۔ یہ محرم ہے اور پھر کچھ وقفے کے بعد رجب آئے گا جی۔ اب آتے ہیں آج کے دوسرے موضوع کی طرف کہ محرم الحرام کا مہینہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ دیکھیے اس کی بنیاد ہجرت نبوی پر ہے، اور اس مہینے کا تقرر کس نے کیا؟ جناب خلیفہ راشد، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی دور خلافت سن 17 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اسلامی کیلنڈر کی ضرورت محسوس کی گئی۔ یمن کے گورنر تھے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر جب ان کے پاس کوئی فرمان لکھ کر بھیجا کرتے تھے تو اس پر تاریخ وغیرہ درج نہ ہوتی، تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ آپ کے جو فرامین ہم تک آتے ہیں بغیر کسی تاریخ کے آتے ہیں، تو اگر اس پر کوئی تاریخ لکھ دی جائے تو یقیناً وہ ریکارڈ مرتب کرنے میں، پاس رکھنے میں، ہم تک پہنچنے میں آسانی رہے گی۔ تو حضرت عمر نے صحابہ کرام کے مشورے سے محرم الحرام کو ہجرت نبوی کی مناسبت سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ مقرر کیا۔ اب ذرا غور کریں نا، دیکھیں
عیسوی جو ہمارا کیلنڈر ہے نا، جنوری فروری، اس کیلنڈر کی بنیاد جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہے۔ دیگر کچھ کیلنڈر موسم کے اعتبار سے ہیں، لیکن جب اسلامی کیلنڈر کو ترتیب دینے کی باری آئی تو کیا چیز سامنے رکھی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا، کیونکہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اسلام کے لیے، یہ ایک ایسا نقطہ تھا، اور آگے چل کر ہم ہجرت کے بارے میں تفصیل سے پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، جہاں سے ایک اسلامی، سب سے پہلے اسلامک سٹیٹ مدینہ منورہ کی بنیاد پڑھنے جا رہی تھی۔ تو حضرت عمر دیکھیے، ان کی حکمت کو دیکھیے اور ان کی ذہانت کو دیکھیے، فطانت کو دیکھیے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ہجرت نبوی کی مناسبت سے محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا کہ اسلامی کیلنڈر شروع ہوگا محرم سے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تو سفر کے مہینے میں ہوئی تھی، جو کہ دوسرا مہینہ ہے محرم کے بعد آنے والے سفر، ٹھیک ہے جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخر میں آپ نے مدینہ منورہ کی طرف آپ نکلے اور ربیع الاول کے اندر مدینہ منورہ پہنچے، تو پھر محرم سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیوں ہے؟ سمجھ آ گیا آپ کو سوال کا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ آپ چیٹ کے اندر بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تو دوسرے مہینے میں تھی سفر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے تیسرے مہینے میں ربیع الاول میں، تو پھر محرم کو کیوں پہلا مہینہ قرار دیا گیا ہجرت نبی کی مناسبت سے؟ تو جواب سنیے، امام ابن حجر رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، جو کہ صحیح بخاری کی شرح کرنے والے ہیں، معروف عالم دین ہیں، محدث ہیں، تاریخ دان ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اسلامی کیلنڈر کو ربیع الاول کی بجائے محرم سے شروع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ لِأَنَّ ابتداء العزم علی الہجرۃ کان فی المحرم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ، پختہ ارادہ، عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا پختہ ارادہ محرم کے اندر کر لیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ کیسے محرم میں کر لیا تھا؟ اِذِ الْبَيْعَةُ، یہ جو بیعت عقبہ ثانیہ یا بیعت عقبہ ثانیہ ہے نا، یہ اصل میں ذوالحجہ کے مہینے میں، یہ جو 12واں مہینہ ہے، یہ اس کے اندر ہو چکی تھی۔ تو فرماتے ہیں چونکہ وہ جو بیعت عقبہ ہوئی تھی، وہ جو مدینہ منورہ سے اوس اور خزرج کے لوگ آئے تھے، 70 سے زیادہ، کچھ خواتین تھی، باقی مرد حضرات تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی۔ تو اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ گزرنے کے بعد محرم کے اندر عزم صمیم کر چکے تھے ہجرت کرنے کا۔ تو دیکھیں یہ کتنی اہم بات ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے پختہ ارادے سے کیا گیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں ارادہ کر لیا تھا کہ ہجرت کر جانی ہے، اللہ کی طرف سے حکم کا انتظار کر رہے تھے، مدینے والے بھی خوش آمدید کہنے کے لیے تیار تھے، استقبال کرنے کے لیے تیار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلنے کے لیے تیار تھے، اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ تو یہ مناسبت ہے کہ محرم کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کہا گیا۔ اب چونکہ اس مہینے کی بنیاد ہجرت نبوی پر رکھی گئی ہے، جو کہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اور جس کے بعد پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، تو مناسب ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں سیرت نبوی کی روشنی میں قدر تفصیل سے کچھ پڑھیں۔ تو چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور یاد رکھیے گا اس سے پہلے بھی انبیاء رسول ہجرت کر چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، جیسا کہ سورہ صافات میں ہے، فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، بے شک میں اپنے رب کی طرف نکلنے والا ہوں، جانے والا ہوں، ان قریب وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی،
فآمن لہو لوط، ان پر ایمان لائے لوط علیہ السلام۔ تو چلیں سوال ہے، چیٹ میں بتائیے، پہلے 3 لوگوں کا نام لیا جائے گا، کمنٹس کے اندر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کن کے لیے، کن پر ایمان لائے تھے لوط علیہ السلام؟ لوط علیہ السلام کن پر ایمان لائے تھے؟ وقال، اور لوط علیہ السلام نے کہا، انی مہاجر الی ربی، بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ لوط علیہ السلام ان کے لیے ایمان لائے، ان پر ایمان لائے اور کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی درست جوابات۔ سسٹر ہیں فاطمہ طارق، سب سے پہلے ان کا جواب درست آیا۔ سسٹر زاہدہ ہیں، ان کا جواب درست آیا۔ اور سسٹر رخسار ہیں، ان کا جواب درست آیا۔ بارک اللہ فیکم، 3 جوابات درست آ گئے۔ اور اس کے بعد بہت سے جوابات درست آئے۔ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ کے علم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لایا ان میں حضرت لوط بھی شامل تھے۔ نہ صرف ایمان لائے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی کرنی پڑی تو ہجرت بھی کی، گھر بار اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا۔ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کا زمانہ ایک ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِي، اور ہم نے البتہ تحقیق وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ میرے بندوں کو لے کر نکلیے، فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنائیے۔ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، آپ آ لینے سے نہ ڈریے کہ فوجیں آپ کو آ لیں گی، آپ بالکل خوف نہ کھائیے، ڈریے مت۔ تو 3 انبیاء کے بارے میں بتایا گیا، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دیگر انبیاء اور رسول کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا کہ انبیاء کرام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب ضرورت پڑی، اسلام کو ضرورت پڑی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اب دیکھیں ہجرت کی وجہ کیا تھی، مطلب آپ ذرا سوچیں نا، سیرت نبوی میں تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5-6 ہجری میں آپ کی اجازت سے، آپ کے حکم سے کچھ صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف بھی تو ہجرت کی تھی، اور وہاں کا جو حکمران تھا نجاشی، اس نے بڑا اچھا سلوک کیا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو حبشہ میں بھی جا سکتے تھے، دیگر کسی علاقے کو بھی منتخب کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ ہوتا اس طرح تھا کہ حج کے موسم میں جو مدینہ کا پرانا نام تھا یثرب، یثرب کے اندر جو 2 قبائل آباد تھے، اوس اور خزرج۔ ایک تو یہود کے قبائل تھے نا، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ وغیرہ، خیبر کے یہودی، یہ سارے۔ لیکن ان کے علاوہ جو 2 قبیلے تھے یہودی نے تھے، اوس اور خزرج، جو بعد میں انصار کہلائے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی معاونت کی۔ ان کے لوگ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا کہ حج کے موسم میں لوگ مکہ سے باہر سے آ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے جا کر ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو دین اسلام کی دعوت دینے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، تو کوئی موقع بھی ضائع نہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں مینا کے اندر جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، بیت اللہ میں، راستوں میں، جہاں موقع ملتا انہیں دین اسلام کی دعوت دیا کرتے۔ اب اوس اور خزرج کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وجہ کیا بنی کہ وہ یہود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں سن چکے تھے۔ یہود انہیں یہ کہا کرتے تھے، اوس اور خزرج کو، مدینے کے اندر جو یہود تھے انہیں کہا کرتے تھے کہ آخری نبی آئے گا تو ہم آخری نبی کے ساتھ مل کر تمہیں شکست دیں گے، تم پر غالب آئیں گے، اور وہ جو آخری نبی دین لے کر آئے گا وہ تمام دنیا کے ادیان پر غالب آ جائے گا۔ یہود علم رکھتے تھے، انہیں پتا تھا اچھی طرح سے۔ اب اوس اور خزرج نے سن رکھا تھا، تو جب مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، انہیں دعوت بڑی سچی لگی، 11
سن نبوت میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہود سے سبقت لے جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں کیوں نہ ہم ایمان لے کر آ جائیں۔ تو یہ 6 خوش نصیب لوگ ایمان لے کر آئے، قربان جائیں ہم ان پر۔ اسعد بن زرارہ، او بن مالک، رافع بن مالک، عقبہ بن عامر، قطبہ بن عامر اور حارث بن عبداللہ۔ اب اگلا سال آیا، نبوت کا 12واں سال، حج کے ایام ہیں، 12 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 5 وہی تھے جو پچھلے سال اسلام قبول کر چکے تھے، اور 7 نئے لوگ تھے جن کا تعلق بھی یثرب سے ہی تھا۔ 2 اشخاص قبیلہ اوس اور باقی سب قبیلہ خزرج سے تھے۔ نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، جسے بیعت عقبہ یا بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں، پہلی بیعت 12 سن نبوت کے موقع پر۔ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ کوئی اپنا نمائندہ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے جو ہمیں دین اسلام کی تعلیم دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، جو کہ اسلام کے سب سے پہلے داعی اور اسلام کے سب سے پہلے سفیر کہلائے۔ آپ کی دعوت میں اللہ نے اتنی برکت دی، ماشاءاللہ آپ نے مدینہ جا کر جب اوس اور خزرج کے لوگوں میں دین اسلام کی دعوت کو عام کیا۔ اگلا سال آیا جو کہ نبوت کا 13واں سال تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا۔ حج کے ایام آئے تو یثرب کے 75 لوگ، 75 کے قریب مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ میں آئے۔ 73 مرد تھے اور 2 خواتین تھی۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا نتیجہ، کتنی مبارک دعوت تھی کہ پچھلے سال، بلکہ اگر اس سے پچھلے سال جائیں، 11 سن نبوت میں 6 لوگ تھے، 12 سن نبوت میں 12 لوگ تھے، اور 13 سن نبوت میں ان کی تعداد 5 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ 6 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، 75 لوگ آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے، جو بڑے سمجھدار تھے۔ حضرت عباس نے ان لوگوں کو بتایا کہ دیکھو، تم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دے رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ اس دعوت کا کیا مطلب ہے؟ اس دعوت کا مطلب یہ ہے کہ تنگی ہو یا خوشحالی، ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو گے، ضرورت پڑی تو اپنا مال نچھاور کرو گے، اپنی جان دینی پڑی تو جان بھی دو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دو گے، اللہ کی راہ میں نکلو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، لوگوں کا ڈر نہیں ہوگا کہ فلاں کیا کہہ رہے اور فلاں کیا کہہ رہے۔ اور مزید بھی کچھ شکیں تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھی طرح سے بتایا، اور بتانے کے بعد وہ سب اس چیز پر ایگری ہوئے کہ ہاں جی، ہمیں پتہ ہے کہ بیعت کا یہ مطلب ہے، اور ہم ان تمام شروط کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دیں گے۔ اب دیکھیں، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، نبوت کا 13واں سال ہے۔ اب مدینہ منورہ میں یثرب کے ہر دوسرے گھر میں دین اسلام داخل ہو چکے ہیں، اور مکہ کے اندر مشرکین کے مظالم نہیں رک رہے۔ اب کیا ہوتا، جیسے ہی موقع ملتا تو کچھ نہ کچھ مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ مشرکین نے ان کے بیوی بچوں کو روک لیا، کہا یہ بیوی جو ہے یہ ہماری بیٹی ہے، اس کو ہم نہیں جانے دیں گے، تمہاری جو اولاد ہے وہ اصل میں ہماری اولاد ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے اپنی بیوی، اپنی اولاد کو مکہ میں چھوڑا اور اکیلے مدینہ نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سارا مال لے لیا، کہا صہیب جب تم روم سے آئے تھے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جانا ہے تو خالی ہاتھ جاؤ۔ یہ خالی ہاتھ نکل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی مسلمان موقع ملتے ہی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہیں اللہ کی اجازت کے، اللہ کے حکم کی۔
اب دوسری طرف مکہ کے مشرکین کو بھی یہ ڈر ہو جاتا ہے کہ دیکھیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت مدینہ منورہ میں پہنچ جاتے ہیں تو مدینہ میں تو یہ بڑی قوت پکڑ جائیں گے، کیونکہ ان کے سینکڑوں لوگ وہاں پر ہو چکے ہیں۔ اب جب مدینہ میں یہ قوت پکڑیں گے تو ہم جو شام کی طرف سفر کرتے ہیں، اور ذرا چیٹ میں بتائیے کہ وہ مشرکین مکہ کے سفر کا تذکرہ اللہ نے کس صورت میں کیا؟ قرآن مجید کی کس صورت میں مشرکین مکہ کے شام سفر کرنے کا تذکرہ ہے؟ تو مشرکین مکہ نے سوچا ہم جو شام سفر کرتے ہیں تو ہم مدینہ منورہ سے گزر کر جاتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قوت پکڑ لیں گے تو پھر ہم سفر کیسے کریں گے؟ اور ہمارا تجارتی سفر ہوتا ہے تو مسلمان تو ہمارے تجارتی قافلوں کو روکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے علم میں یہ مشرکین مکہ بھی مطلب پلاننگ کے اندر دیکھ لیجئے وہ کتنے سمجھدار تھے۔ غزوہ بدر کا سبب یہی چیز بنی تھی نا کہ ان کا تجارتی قافلہ واپس آ رہا تھا، مطلب جس چیز کو انہوں نے محسوس کیا وہ واقعتاً مستقبل کے اندر ہوئی۔ اب مشرکین مکہ کیا ہوا؟ نبوت کا 14واں سال ہے، محرم کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پختہ عزم کر چکے ہیں، مشرکین کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وقت مدینہ کی طرف نکل کھڑے ہوں گے۔ مشرکین سارے کے سارے سفر کے مہینے میں، نبوت کا 14واں سال، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے گزار لیے مکہ مکرمہ میں، نبوت کا 14واں سال ہے، دوسرا مہینہ سفر کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے، مشرکین مکہ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو چکے ہیں، سب نے یہ اتفاق کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لی جائے، اور اس کبھی فعل کے اندر کوئی ایک شخص نہیں کرے گا بلکہ ہر قبیلے کا ایک شخص شریک ہوگا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں بنو عبد مناف، وہ تمام قبائل سے لڑنے کی استطاعت نہ رکھے کہ ساروں نے مل کر قتل کیا۔ اللہ درست جوابات دیکھتے ہیں جی۔ سسٹر ابیر ہیں، جواب درست ہے۔ سسٹر عشرت ہیں، جواب درست ہے۔ نہیں، سسٹر عشرت کا جواب درست نہیں۔ سہیل احمد غازی صاحب ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سسٹر ثنا وحید ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ سورۃ قریش ہے، لی ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا یہ جو گرمی اور سردی کا سفر ہے، ان کا گرمی اور سردی کا سفر، تو یاد رکھیے گا وہ گرمیوں میں شام کی طرف چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ شام کا علاقہ آج بھی ٹھنڈا علاقہ ہے، گرمیوں میں وہاں چلے جاتے، اور سردیوں میں یمن چلے جایا کرتے، تو یہ گرمی اور سردی کا سفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے ہجرت کی اجازت آپ کو دے دی گئی، اور کفار کی سازش کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک سفر میں اپنا ساتھی کس کو چنا؟ اللہ اکبر، جناب حضرت ابو بکر صدیق، خلیفہ اول، خلیفہ راشد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، زبان رسالت سے جنت کی بشارت پانے والے، صحابہ کرام میں سب سے افضل ترین، انبیاء رسول کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ وہ جو چنا، ذرا وہ واقعہ سن لیجیے، عربی میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے گھر میں تشریف لے گئے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں چھوٹی سی تھی اور میں کھیل کود رہی تھی، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، مجھے ہجرت کی اجازت مل چکی ہے، مجھے مدینہ منورہ کی طرف نکلنے کی اجازت اللہ کی طرف سے مل چکی ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق، سب سے پہلے ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں، دیکھیں ویسے صدیق کا لقب نہیں ملا۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے الصحبۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سفر میں آپ کی صحبت چاہیے، آپ کا ساتھ۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ابو بکر،
اس سفر میں تم ہی میرے رفیق ہو؟ نعم، ہاں۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فرائیت ابا بکر یبکی، میں نے اپنے والد گرامی ابو بکر کو دیکھا وہ رونا شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ابو بکر تم ہی سفر میں میرے ساتھی ہو گئے، آپ رونا شروع ہو گئے۔ اچھا یہ آنسو کون سے آنسو تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وما كنت احسب ان احدا يبكي من الفرح، حالانکہ اس سے پہلے تو مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے۔ جب میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ وہ رونا شروع ہو گئے تو تب جا کر پتا چلا کہ آنسو صرف غمی کے نہیں ہوتے، آنسو خوشی کے بھی ہوتے ہیں۔ میرے والد گرامی خوشی سے رونا شروع ہو گئے۔ اور آپ ذرا دیکھیے نا، صدیق لقب ایسے تو نہیں ملتا۔ سفر پر نکلنے کا کیا مطلب تھا؟ کہ اہل و عیال کو ساتھ لے کر جانا تھا؟ چاند جیسی بیٹیوں کو، حضرت اسماء کو، حضرت عائشہ کو، بیٹوں کو کیا ساتھ لے کر جانا تھا؟ نہیں، ان کو مکہ میں چھوڑنا تھا۔ مال و دولت کو ساتھ نہیں، مال و دولت کو بھی وہیں، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اپنی جان کو بچاتے ہوئے نکلنا تھا۔ پیچھے مشرکین کچھ بھی کر سکتے تھے اہل و عیال کے ساتھ، پھر بھی تڑپ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے نکلنا ہے، مشرکین آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے مکان کا گھراؤ کر لیتے ہیں۔ یہ نبوت کا 14واں سال ہے، سفر کی 27ویں رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے تصویر کشی فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کافر لوگ مکر کر رہے تھے آپ کے بارے میں، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ وہ آپ کو روک لیں، او يَقْتُلُوكَ، یا وہ آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی بہترین تدبیر کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حکمت عملی اختیار کی، چونکہ کئی لوگوں کی امانتیں پڑی تھیں، امانتیں واپس کرتے تو مشرکین کو پتہ چل جاتا کہ یہ نکلنے والے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا، امانتیں ان کو سونپی، ان کے ذمہ یہ کام لگائے، اور اس آیت کریمہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9، اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کی آگے پیچھے رکاوٹ کو بنا دیا، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کو ہم نے ڈانپ لیا، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھروں کی، چھوٹے چھوٹے پتھروں کی مٹھی بڑی اور مشرکین کی طرف پھینکی، جس سے ان کی بصارت چلی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے، انہیں اپنے ساتھ لیا اور چل پڑے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حکمت عملی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف جانے والے راستے کا شمال کا رخ نہیں کیا، بلکہ بالکل اس کے اپوزٹ جنوب کے راستے میں واقع غار ثور کا انتخاب کیا، جو موجودہ دور میں مکہ مکرمہ کے جنوب میں بطحہ قریش نامی ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، ایک شہر نما علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر یہ غار ثور واقع ہے۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے، اور پھر یکم ربیع الاول کو نبوت کے 14ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا رک کیا۔ 3 دن تک رکی کیونکہ سارے مشرکین انعام کی لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہو کر مدینہ کی طرف نکل چکے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں مدینہ کی طرف نکلتے تو یقیناً مشرکین سے آمنا سامنا ہو سکتا تھا۔ تو حکمت عملی دیکھیے کہ مدینہ نہیں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دن تک مکہ مکرمہ میں ہی غار ثور کے اندر پناہ لی، اور اس دوران مختلف اشخاص کے ذریعے حالات کو معلوم کرتے رہے۔ پھر راستوں کو جاننے والا، علم رکھنے والا ایک شخص حضرت عبداللہ بن اریقط اللیثی، جن کو حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے سے اجرت پر تیار کر رکھا تھا، ان کو اپنے ساتھ لیا،
اور مدینہ منورہ جانے والے عام راستے سے نہیں بلکہ ایک غیر معروف راستے سے بحر احمر جو موجودہ ایک جدہ نامی شہر ہے اس کے اندر جو بحر احمر ہے تو اس کے قریب قریب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا رخ کیا. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دیکھیے. دیکھیے یہ جو آپ کو سبز کلر کی لائن دکھائی دے رہی ہے یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کا انتخاب کیا. اور جو سرخ کلر کا راستہ دکھائی دے رہا ہے یہ مدینہ منورہ جانے والا عمومی راستہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملیہ آپ نے دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی راستے کا انتخاب نہیں کیا بلکہ اس سے ہٹ کر ایک راستے کا انتخاب کیا. یہ جبل جس میں غار ثور واقع تھی جبل ثور جس کو کہتے ہیں مکہ مکرمہ کے جنوب کی طرف نکلے 3 دن وہاں پر ٹھہرے پھر بحر احمر کی طرف گئے اور پھر بعض اوقات اس راستے کی طرف آتے جو مدینہ منورہ جانے والا عمومی راستہ تھا لیکن اس راستے پر سفر نہیں کیا اس کے دائیں بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے. قریش نے جب صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کو پایا ان پر ظلم کیا پوچھنا چاہا. حضرت علی نے فرمایا کہ انہیں کچھ نہیں معلوم. پھر جو ابو جہل تھا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی تھی ان پر ظلم کیا. بالآخر انہوں نے انعام مقرر کر دیا. کئی لوگ اس انعام کی لالچ میں نکلے. اب غار ثور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ مشرکین آپ کو تلاش کرتے کرتے بالکل غار کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں. اتنا کنارے پر پہنچ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق شدید ڈر جاتے ہیں اور بعد میں وجہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی وجہ سے نہیں ڈرا میں آپ کی وجہ سے ڈر رہا تھا کیونکہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو ایک عام انسان کو قتل کیا جائے گا لیکن اگر آپ کو نقصان پہنچایا گیا تو پھر اللہ کے پیغام کو وحی کو اللہ کے بندوں تک کون پہنچائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رونا شروع ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر ان 2 لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے. اللہ پریشان مت ہوئیے اللہ ہمارے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب وہاں سے نکلے سراقہ بن مالک جو آپ کی تلاش میں بالکل آپ کے قریب پہنچا موجودہ سعودی عرب میں ایک رابق نامی شہر ہے وہاں پر پہنچا تو اس کا گھوڑا پھسلا زمین کے اندر دس گیا اس کے پاؤں تیر تک نہ چلا سکا. اس کو یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں کہ میرا گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب بھی نہیں جا پا رہا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مجھے پتہ چل چکے آپ سچے ہیں اور آپ کا دین غالب آئے گا تو آپ اس طرح کیجئے مجھے امان لکھ کر دیجئے جب آپ کا دین غالب آئے گا تو مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا اور میں آپ کو یہ فائدہ دوں گا کہ راستے میں جتنے لوگ بھی آ رہے ہیں نا آپ کو پکڑنے کے لیے میں ان کو یہ بتاؤں گا اس راستے میں کوئی بھی نہیں ہے واپس چلو تو میں اس راستے میں کسی کو نہیں آنے دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان لی. مدینہ کے لوگ جو آپ کی آمد کی خبر سن چکے تھے روز آپ کا انتظار کرتے یہاں تک کہ 8 ربیع الاول یعنی جو تیسرا مہینہ آیا سفر دوسرا مہینہ ہے 27ویں سفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے 3 دن مکہ میں ٹھہرے پھر اس کے بعد مدینہ منورہ 8 ربیع الاول کو پہنچے. نبوت کا 14واں سال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے مقام پر پہنچے. اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے نکلے. آپ نے چند روز قبا میں قیام کیا اور مسجد قبا کی بنیاد رکھی. پھر کچھ دن بعد جمعے کے روز وہاں سے مدینہ منورہ جانے کے لیے نکلے. آپ اپنے ننیال بنو نجار کی معیت میں مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. بنو سالم بن اوم میں پہنچے. جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا. 100 کے قریب لوگوں کی معیت میں وہاں جمعے کی نماز ادا کی جہاں پر آج بھی مسجد جمعہ کے نام سے ایک عظیم الشان مسجد واقع ہے. پھر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ اللہ کے حکم سے بنو نجار کے محلے میں رکی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت میں ان کے گھر میں
آرام فرما ہوئے جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے لیے اس جگہ کو منتخب فرمایا. وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، سہل اور سہیل. انہوں نے ہبہ کرنی چاہیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی. اور مدینہ دیکھیں جب قباء میں تھے تو وہاں بھی مسجد کی تعمیر کی. قباء کے محلے سے مدینہ منورہ میں پہنچے تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی. تو مساجد کی تعمیر کرنا دین اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے. اب آتے ہیں آج کے تیسرے موضوع کی طرف. الحمدللہ ہم نے محرم کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو تفصیل سے سنا، کیونکہ اس مہینے سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے. تو کیوں ہوتا ہے؟ وہ کیا واقعہ تھا جس کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ محرم اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کو اس کے روزے بڑے پسند ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ مرفوع روایت بیان کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ سئیلا، سوال کیا گیا کہ ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رمضان، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے کس مہینے کے؟ تو دیکھیے الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ ہم 2-3 دن کے بعد اس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال ہوئے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے، اور رمضان کے بعد سب سے افضل روزے کس مہینے کے؟ فقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز الصلاۃ فی جوف اللیل، رات کے وقت کی نماز ہے، تہجد کی نماز، رات کی گھڑیوں کی جو نماز ہے نا، نفل نماز میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہے. اللہ اکبر. اور روزے فرمایا وافضل الصیام، روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے بعد شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد صیام شہر اللہ، اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، المحرم جو کہ محرم ہے. تو یاد رکھیے گا 12 کے 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. یعنی یہ کوئز بھی ہو سکتا ہے کہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا، شہر اللہ کہا؟ تو جواب کیا ہے جی محرم کو، جس کے اندر ہم 1-2 دن کے بعد داخل ہونے والے ہیں. دیکھیے یہ رب کی رحمتیں، انہیں سمیٹیے. رمضان آیا، ہم نیکیوں کی طرف مائل ہوئے، جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی اس نے سمیٹا. رمضان کے بعد شوال آیا، 6 نفلی روزے رکھے جس کو اللہ نے توفیق دی. شوال کے بعد ذوالقعدہ آیا تو حج کا انتظار، ذوالحجہ کا انتظار، جنہوں نے حج کرنے حج کی تیاری. ذوالحجہ کے 10 فضیلت والے ایام آئے، ذوالحجہ کا مہینہ آیا تو اللہ کا مہینہ آ گیا، محرم کا مہینہ. اللہ اکبر، جس کے روزے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے مہینے، دیکھیں یہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، 12 کے 12 مہینے اللہ کے ہیں، کیونکہ آپ نے سورۃ توبہ کی آیت پڑھی نا کہ اللہ نے ان 12 مہینوں کو مقرر کیا جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا. لیکن جس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ محرم ہے. اب اس مہینے کے اندر محرم کے مہینے میں یوم عاشورہ، عاشورہ اصل میں عشرہ سے ہے، 10 کا دن، مطلب 10 محرم الحرام کا دن. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہود نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ 10 محرم کا دن بڑا عظیم دن ہے. کیوں عظیم ہے؟ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ،
اللہ نے اس دن موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی تھی. وغرق فرعون وقومه، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا. فصامه موسیٰ شکرا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا. فنحن نصومه، تو ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، موسیٰ سے زیادہ نہیں، تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ہیں. اے یہود، تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ہیں. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا تھی، اور ہمارا دین بھی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت کی طرف بلانا ہے. تم نے تو اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے. تو حدیث کے اندر آتے ہیں فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ بھی رکھا. وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دے دیا. تو یہ مناسبت ہے 10 محرم کے روزہ رکھنے کی. اور ایک اور حدیث صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ ایک روزہ یوم عاشورہ کا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور یقیناً اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. تو دیکھیے نا، ایک روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے، کتنی عظیم فضیلت ہے. اب چونکہ اس دن 10 محرم کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی تھی، تو انتہائی اختصار کے ساتھ ذرا قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں اس واقعے کو دیکھتے ہیں. فرعون کی مظالم بڑھ گئے، حکم الہی سے، مصائب سے، مصیبتوں سے نجات کا وقت آیا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے چوری چھپے نکال لے. فرعون کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پکڑنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کیا کہ اس سے قبل کہ وہ شام فلسطین کی طرف پہنچے، مصر سے زندہ سلامت نکلے، فرعون اور اس کے لاؤ لشکر اپنے پیچھے مال و دولت اور محلات اور باغات کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے نکلے. اور آپ کے علم میں قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس واقعے کو بیان کیا گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. سورہ شعراء میں بھی تفصیل سے بیان کیا گیا. سورہ شعراء کی آیت نمبر 52 سے 68 تک آپ لوگ اس کا ترجمہ تفسیر انتہائی یعنی تفصیلی انداز میں پڑھ سکتے ہیں. ہم چونکہ محرم کی مناسبت سے مختصر انداز میں اس واقعے کو پڑھ رہے ہیں. اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ میرے بندوں کو لے کر نکلو، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فرعون نے مختلف شہروں میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا کہ سارے نکلو. یہ اصل میں موسیٰ اور اس کی قوم یہ بڑے شریر لوگ ہیں، تو چلو نکلو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. اللہ. اور آیت نمبر، اب جب انہوں نے پیچھا کیا، ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل کے آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کے لشکر ہے. آیت نمبر 68 کو دیکھیے. قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، بے شک ہمیں تو آ لیا گیا ہے. موسیٰ یہ دیکھیں یہ فرعونی آگے ہیں، آگے سمندر ہے، ادھر فرعونی ہے، اب ہم کیا کریں گے. قال، اللہ اکبر، کتنا پیارا جواب دیا. ایک نبی کا ایمان دیکھیے. قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسے نہیں ہوگا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تم مدرکون نہیں ہو. کلا، ہرگز نہیں. ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ ہے میرا رب. سیہدین، ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا. فاوحینا الی موسیٰ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اضرب بعصاک البحر، کہ ذرا اپنی اس لاٹھی کو ماریے سمندر پر. فن فلقا، وہ پھٹ گیا.
فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ہر ٹکڑا ایک عظیم پہاڑ کی مانند ہو گیا، چٹان کی مانند ہو گیا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، ان کے پیچھے ہم نے دوسروں کو بھی چلایا. فرعون بھی ان کے پیچھے سمندر میں اتر پڑا. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، انہوں نے سمندر کو کراس کر لیا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا لیکن اس کے باوجود ان کے اکثر اللہ پر پختہ ایمان لانے والے نہیں تھے. ان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب غالب رحم کرنے والا ہے. تو فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا. اس وقت ایمان لایا لیکن اس وقت کے ایمان لانے نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا. سورۃ یونس کی آیت نمبر 90 کو دیکھیے. حتی اذا ادرکہ الغرق، جب غرق نے اس کو آ لیا، غرق ہونے لگا، قال کہنے لگا آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. وانا من المسلمین، اور یہ کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. اللہ نے فرمایا الآن، اب، وقد عصیت من قبل، اور اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا. وکنت من المفسدین، اور تو فسادیوں میں سے تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو آج ہم تجھے تیرے بدن سے نجات دے دیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت زیادہ لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں. اللہ. تو الحمدللہ ہمارے کورس کا ایک اہم حصہ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے یہ جانا کہ محرم الحرام کی نسبت تاریخ کے اوراق میں دو واقعات کے ساتھ جڑتی ہے. ایک بنی اسرائیل کے ساتھ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت. اور اصل میں دونوں ہجرتیں تھیں، کیونکہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے بھی جو مصر کو چھوڑا اور چھوڑ کر نکلے، اصل میں وہ بھی ہجرت تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو محرم میں ہجرت کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں اپنے سب کچھ، اور صحابہ کرام نے بھی مکہ میں سب کچھ چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا. اللہ اکبر. تو دونوں گویا کہ ہجرتیں ہیں جن کا تعلق اس ماہ مبارکہ کے ساتھ ہے. اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں. یاد رکھیے گا ہمارے معاشرے میں خاص کر برصغیر پاک و ہند کے اندر جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ہاں اسے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واقعے کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا جاتا ہے. حالانکہ یاد رکھیے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا المناک اور دکھ بھرا واقعہ ہے، آپ کہہ لیجئے تاریخ کے اوراق میں ایک دبا ہے یہ، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدترین قسم کا ظلم کیا گیا، ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے. لیکن محرم کے اندر ایک اور ظلم بھی ہوا. یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا. ابھی جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. تو یاد رکھیے گا اگر ان شہادتوں کے غم میں شریعت اسلامیہ میں ماتم کی محافل یا عزا کی مجالس مشروع ہوتی، ان کی کوئی حیثیت ہوتی، تو پھر سال کے اندر کوئی دن نہ بچتا، کوئی مہینہ نہ بچتا، کوئی ہفتہ نہ بچتا جس میں کوئی ماتم یا کوئی تقریب نہ ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد لاکھ کے برابر ہے. دیگر انبیاء رسل کی تعداد دیکھیے، تو پھر سب کے دنوں کو منائیے، لیکن شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک رنگ دے دیا جاتا ہے نا محرم کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ان کی سیرت کو محرم میں بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے پورا سال ان کی سیرت کو بیان کریں.
حضرت حسین ایک عظیم شخصیت تھے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک عظیم مجاہد تھے، پوری زندگی انہوں نے جہاد میں گزاری۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہاد کرتے رہے، خراسان کے علاقوں کو فتح کیا، اسلامی دستوں کی قیادت کرتے رہے۔ یاد رکھیے ہو گیا، ان کی سیرت کوئی ایسی نہیں ہے کہ بس محرم میں ان کی سیرت کو بیان کرے اور پھر پورا سال سو جائیں، نہیں، پورا سال صحابہ کی سیرت کو پڑھیے، بیان کیجئے۔ لیکن یہ جو کام کیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ کسی طرح سے بھی شریعت اسلامیہ کو، دین اسلام کو ریپریزنٹ نہیں کرتے۔ کچھ احادیث سنتے ہیں ہمارے معاشروں کے اندر، برے صغیر پاک و ہند میں یہ جو دن ہوتے ہیں محرم کے ابتدائی دن، اور آپ پورا مہینہ خاص کر ان کے اندر عجیب و غریب طرح کے کام دیکھنے میں آتے ہیں۔ کوئی اپنے گریبانوں کو پھاڑ رہے، کوئی سینے کو پیٹ رہے، کوئی گالوں کو پیٹ رہے، کوئی نوحہ کر رہے، کوئی عزا کر رہے، کوئی غم کے اندر کوئی مخصوص کلر کا لباس پہن رہے۔ آئیے کچھ احادیث کو پڑھیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لطم الخدود، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے گالوں کو پیٹا۔ لطمہ ہوتا ہے غم کی وجہ سے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو مارنا، فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جس نے اپنے گالوں کو پیٹا۔ وشق الجیوب، اور اس نے اپنے گریبان کو پھاڑا۔ ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار کو بلند کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث حضرت ام عطیہ کی متفق علیہ ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بیعت لی تھی، اللہ ننوحا، کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے۔ نوحہ ہوتا ہے کسی کی وفات پر آواز کو بلند کرنا، اونچی آواز سے رونا، یا زبان سے ایسے کلمات، غم کے کلمات کو نکالنا، یہ نوحہ کہلاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی تھی کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی، کہ اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، یہ جو دو لوگوں میں عادات ہے نا، دو طریقے لوگوں میں آ چکے ہیں نا، اور اصل میں یہ کفریہ کام ہے۔ نمبر 1، الطعن فی النسب، نسب کے اندر طعن لگانا، ایک دوسرے کو کہنا تمہارا یہ نسب ہے، میرا یہ نسب ہے، تم اس طرح ہو، تم حقیر ہو، میں اعلیٰ نسب سے ہوں۔ یہ نسب پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، حقیر سمجھنا، یہ کفریہ عمل ہے۔ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، اور میت پر نوحہ کرنا، آوازوں کو بلند کرنا، اونچی آواز سے رونا دھونا، غم کے کلمات نکالنا، یہ بھی کفریہ عمل ہے۔ چوتھی حدیث حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ جو نوحہ کرنے والی عورت ہے، اور عورت مرد دونوں اس میں آ جاتے ہیں، یہ نوحہ کرنے والے اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہیں کریں گے تو قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے تو ان کے جسم پر گرم سیسا پلائی قمیض انہیں پہنائی جائے گی، اور ایک خارش کا لباس انہیں پہنایا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی شدید وعید آئی ہے، اعاذنا اللہ من، اللہ رب العزت ہمیں ان جاہلیت کے امور سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یوم عاشورہ کے روزے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دن کا روزہ رکھا، اور یہود اس دن کی تعظیم بھی کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہود ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں 10 کا، اب جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9 کا روزہ بھی رکھیں گے، آئندہ سال آئے گا تو ہم 9ویں کا روزہ بھی رکھیں گے۔ لیکن صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اگلا سال نہیں آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔
یوم عاشورہ کے روزے کی مختلف صورتیں ہیں. علماء کرام نے بیان کیا سب سے افضل تو یہ ہے کہ آپ 2 روزے رکھیے، 9 اور 10، کیونکہ یہود ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں 10 کا، آپ ان کی مخالفت کیجئے، آپ 2 روزے رکھیے، ایک 9 کا اور ایک 10 کا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں صوم التاسع والعاشر، تم 9ویں اور 10ویں محرم کے 2 روزے رکھو، وخالف الیہود، اور یہود کی مخالفت کرو، وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تم 2 روزے رکھو. یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، بولے 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، جیسے کہ بعض احادیث سے ثابت. تو دیکھیں اب آپ نے یہ حدیث پڑھی نا، محرم کے روزے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور خاص کر اس مہینے کے اندر 9 10 یا 10 11 کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے جی، بالکل سنت کے اپوزٹ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں 9ویں اور 10ویں محرم کو شربت کی سبیلیں لگتی ہیں، کھانا کھانے کی سبیلیں، تقسیم، گھروں میں کھانا پکتا ہے، تقسیم ہوتا ہے. حالانکہ یہ تو روزہ رکھنے کے دن ہے، کس خوشی کے اندر آپ لوگ کھانا تقسیم کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم کھانا اس لیے تقسیم کر رہے ہیں کہ اس دن حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے خاندان کے لوگوں کو کھانے پینے سے محروم رکھا گیا تھا، تو اس وجہ سے ہم اب سبیل لگا رہے ہیں. اچھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نواسے ہیں، ان کے نانا کون ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول ہیں. تو اب بتائیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں اور اس دن کا روزہ رکھیں، یا پھر ہم نواسہ رسول کی شہادت کے غم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں؟ نہیں. حضرت حسین تو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے تھے. تو ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ان کی شہادت سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں اور بالکل سنت کے اپوزٹ ایک کام کرنا شروع کر دیں؟ اس لیے یاد رکھیے گا، اس دن یہ سبیلے لگانا، کھانے تقسیم کرنا، اس کو ثواب سمجھنا، یہ بدعت ہے. یہ سنت یا ثواب نہیں بلکہ یہ بدعت کہلائے گا. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کام اجر و ثواب کا باعث ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجر و ثواب تو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخصوص دن میں، حتیٰ کہ اس مخصوص مہینے میں کھانا پکانا، کھانا تقسیم کرنا، کھانے کھلانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو ثواب قرار نہیں دیا، اجر و ثواب بیان نہیں کیا، تو میں اور آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانوں میں کسی چیز کو اجر و ثواب قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم کھانا پکاتے تو نہیں، لیکن ہمارے گھروں میں کھانا آتا ہے، تو اچھے طریقے سے اس کھانے کو واپس کیجئے. انہیں بتائیے کہ ہم تو روزے کی حالت میں ہیں، ہم آپ کے کھانے کو کیا کریں؟ آپ بھی اس دن روزہ رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں محرم کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ اس دن اس روئے زمین پر ظلم کا خاتمہ ہوا تھا، اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا. تو نہ پکائیے، نہ تقسیم کیجئے، اور نہ کھائیے. کھانا بھی جائز نہیں ہے 2 وجوہات کی بنا پر. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اکثر سبیلیں لگتی ہیں، یہ غیر اللہ کے نام کی سبیلیں لگتی ہیں، اللہ کے نام کی سبیل نہیں ہوتی. تو غیر اللہ کے نام پر تو اگر کچھ دیا جائے تو ویسے ہی اس کا کھانا جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ کے نام پر ہی دے رہا ہوں، تو پھر بھی سوال یہ ہے کہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کیا اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پکانا یا شربت یا پانی کی سبیلیں لگانا یا تقسیم کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟
مجھے یاد ہے ایک مرتبہ لیکچر کے دوران آن گراؤنڈ ہمارا ایک سینٹر کے اندر لیکچر چل رہا تھا. لیکچر کے آخر میں برصغیر پاک و ہند سے ہی ہمارے تعلق رکھنے والے ایک بھائی تھے جنہوں نے مجھ سے یہ سوال کرنا چاہا کہ دیکھیں جی کھانا کھلانے میں پانی پلانے میں حرج ہی کیا ہے. میں نے کہا حرج والی تو کوئی بات نہیں ہے, کھانا کھلانا تو ثواب کا عمل ہے, قرآن مجید میں بھی آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی رغبت دلائی. لیکن جب آپ سارے سال میں کوئی ایک دن خاص کر لیتے ہیں پھر اس دن کا اجر و ثواب بھی بیان کرتے ہیں تو یہ کام بدعت بن جاتا ہے. باقی آپ پورا سال کھانا کھلائیے, روزانہ کھلائیے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک دن کو خاص کریں, پھر اس کی فضیلتیں بھی بیان کریں. جو نہ کھانا کھلائیں یا نہ کھانا کھائیں آپ ان کو برا بلا بھی کہیں, ہاں یہ کام پھر بدعت کہلائے گا. جب میں نے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے, لیکن ان کا سب سے آخری جواب یہ تھا کہ دیکھیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو میرے والد گرامی اپنے گھر میں 10 محرم کو شربت کی سبیل لگایا کرتے تھے اور ہم دودھ وغیرہ تقسیم کیا کرتے تھے. تو اب اس طرح ہوگا کہ ہم بھی لازماً اس سبیل کو لگایا کریں گے. کہنے لگا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا, لیکن مجھے یہ ہے کہ میرے والد کیا کرتے تھے میں اس وجہ سے کروں گا. تو یاد رکھیے گا دین میرے اور آپ کے والدین کے عمل کرنے کا نام نہیں ہے. ہم نے اپنے معاشرے میں جو کچھ دیکھا دین اس کا نام نہیں ہے. دین نام ہے اللہ کی کتاب کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا. ان فرامین کی روشنی میں جس طرح آئمہ فقہا محدثین نے دین ہم تک پہنچایا, دین اس چیز کا نام ہے. تو محرم الحرام اس مختصر کورس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم اس مہینے کی صحیح فضیلت کو جانیں, کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھیں, خاص کر 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں محرم کا روزہ رکھیں, اور اس مہینے کے اندر ہمارے معاشرے میں جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں, بدعات ہوتی ہیں, رسومات ہوتے ہیں, ہم ان رسوم و روات سے اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو بچائیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولادوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کرے. وما توفیقنا الا باللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.